گا وہ جنت میں داخل ہو. اور جو عورت نافرمان ہو جائے، خاوند کی اطاعت نہ کرے، جس کام کے کرنے کا حکم دے اس کے الٹ کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بدزبان عورت ہے، تو ایسی عورت کے بارے میں شریعت نے کیا حکم دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے ارشاد فرمایا اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، دو لوگ ایسے ہیں جن کی نماز، عبادت، دعا ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتی. نماز پڑھ رہے ہیں، آسمان کی طرف ان کی عبادت، ان کی نماز نہیں چڑھتی، کیونکہ ہر بندے کا نیک عمل سوال کو، جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. لیکن یہ دو لوگ ایسے ہیں ان کے اعمال ان کے سروں سے اوپر نہیں جاتے. کون کون سے ہیں؟ عبد عبد من مواليه حتى يرجع، ایک وہ غلام ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر مالک سے بھاگ ہے. یعنی جو اس وقت غلامی کا جو سسٹم تھا اس حوالے سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ایک بندہ غلام ہے، مالک نے پیسے دے کر اس کو خرید لیا ہے، اب وہ اس کی ملکیت کے اندر ہے، مالک کو بتائے بغیر وہ بھاگ جاتا ہے. اے مسلمان، اب بھاگ گیا ہے اور اس وقت تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی جہاں تک کہ وہ اپنے مالک کے پاس واپس آ جائے. دوسرا آپ نے فرمایا امرأۃ عصت زوجها حتى ترجع، وہ عورت جس سے جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنے لگے. جب تک وہ نافرمانی کرتی رہے گی اس کی کوئی نماز، کوئی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کو نہیں پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، السلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر امام البانی اس کو نقل کرتے ہیں، فرمایا ثلاثۃ يدخلون ثلاثۃ يدعون فلا يستجاب لهم، تین بندے ایسے ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تین بندے ایسے ہیں جو دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. ایک وہ بندہ ہے جو قرض دیتا یا لیتا ہے اور اس پر وہ گواہ نہیں بناتا، لکھتا نہیں. قرض دیتے وقت، لیتے وقت نہ گواہ بنائے نہ لکھا، ایسے بندے کی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا. ایک معاملہ ہوتا ہے قرض کا، دکاندار آپ میں کرتے ہیں 2-4 منٹ 10 منٹ ایک دن کے لیے، صبح سے شام تک آدھا گھنٹہ گھنٹے کے لیے، یہ 50 روپے دینا، 100-200 روپے دینا، میں بھی شام کو دیتا ہوں. یہ معاملہ نہیں، بڑی رقم ہے، پیسے زیادہ ہیں یا کسی چیز کا سودا کر تو اس کے اوپر لکھت پڑھت ضرور ہونی چاہیے. اگر وہ بندہ نہیں کرتا تو اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا. اسی طرح ایک بندے کو اللہ نے کسی کا وارث بنا دیا ہے، یعنی بچے ہیں چھوٹے، وہ ان کا نگران ہے، محافظ ہے، وہ وارث ان کا بنا ہوا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہیں. ابھی بچے چھوٹے ہی ہیں، نہ سمجھ ہیں، وہ ان کا مال ان کو دے کر جان چھڑا لیتا ہے، تو ایسا بندہ بھی دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. تیسرا جس کی دعا قبول نہیں ہوتی، فرمایا رجل کانت تحتہ امرأۃ سیئۃ الخلق. تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کی بیوی بدزبان ہے اور اس کو طلاق نہیں دیتا. بدزبان بیوی کو وہ اپنی صحبت میں رکھے ہوئے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں کرتا رہے گا تو اللہ اس عورت کی نحوست کی وجہ سے اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرے گا. تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہروں کی عبادت کا خیال کریں، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کریں، زبان کو میٹھا کر لیں اور اچھی گفتگو کریں، اچھے انداز میں اپنے شوہر سے ملیں اور کسی قسم کی بدزبانی نہ کریں اور گھر کے ماحول کو خراب نہ کریں.